السلام علیکم۔ تاریخ کی سب سے سرکش قوم یہودیوں نے جب اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس رات عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اس رات ایسا کون سا معجزہ ہوا جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت تک شک و شبہ میں مبتلا کر دیا؟ ان کا یہ شک کفر میں کیسے بدل گیا؟ اور قیامت سے قبل ایسا کیا ہوگا کہ تمام اہل کتاب حقیقت و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور حضرت عیسیٰ پر مقدس کتاب انجیل نازل کی گئی تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا ہونا ہے، اور آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ نے کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ان کی بینائی واپس آ جاتی۔ برص جذام اور کور کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے۔ پانی پر چلنا اور بہت سے معجزات آپ کے ہاتھوں سے صادر ہوئے۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ کو انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیت دی۔ اپنی قوم کی سخت اور مخالف روایتوں کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور دعوت و تبلیغ کے کاموں میں ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت خوری اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی، اور انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا، مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار اور ہمدرد تھے، اور آپ کے ساتھ دین کے کاموں میں مشغول رہتے، اور قرآن مجید میں انہیں حواری کہا گیا ہے۔ مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواری کی تعداد 12 بتائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر بلطیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس جا کر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور بادشاہ سے کہا کہ مسیح ناصری معجزات اور کرشمے دکھا کر روز بروز اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ اس طرح وہ بڑی لشکر جمع کر لے گا اور ایک دن حکومت اسے مل جائے گی۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تیتیانوس نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں میں شامل تھا اور آپ سے ملتا تھا، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا۔ دراصل وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ تیتیانوس ہی منافق ہے، لیکن آپ رب العالمین کی مشیت پر شاکر تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند سکوں کے عوض فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تیتیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے عوض اسے خود عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا۔ لہٰذا تیتیانوس نے چند آدمیوں کو اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے قیام گاہ پر آ گئے۔ اس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت وہاں 12 حواری بھی موجود تھے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے ایک چشمے میں نہا کر تشریف لائے تھے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔
اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کی روشن دان کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تیتانوس یہ منظر دیکھ رہا تھا اور متعجب تھا۔ کافی دیر تک وہ تعجب میں گمسم رہا تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تیتانوس اور عیسیٰ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تیتانوس کو حضرت عیسیٰ کا ہمشکل بنا دیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ تیتانوس چلا چلا کر انہیں یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں عیسیٰ کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن اس کی بات کو کسی نے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا، عیسیٰ تم نے ہمارے ساتھی تیتانوس کو قتل کر دیا ہے اور ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے تیتانوس کو پکڑا اور رسی میں جکڑ لیا اور اسے لے کر چلے گئے، اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جاتے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا تھا اور مجنون کو تندرست کرتا تھا، اب اپنے آپ کو اس رسی سے نہیں نکال سکتا، اور اس پر وہ تھوکتے اور کانٹے پھینکتے، یہاں تک کہ وہ لوگ تیتانوس کو اس صلیب کے پاس لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد تیتانوس کی لاش اس صلیب پر لٹک رہی تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد جب تیتانوس کے لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تیتانوس کا تھا۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ شخص عیسیٰ مسیح ہے تو ہمارا تیتانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تیتانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ لہٰذا یہودیوں کے درمیان ہی اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ 3 گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروپ کو یعقوبیہ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا گروپ نستوری کہلاتا ہے، جن کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور تیسرا گروپ مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے صحیح راہ اختیار کی اور وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت سے قبل دوبارہ وہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ عیسائی آج تک اس وہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ حقیقت میں انہیں زندہ آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ لہٰذا آج سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمان میں زندہ اٹھایا گیا، ابھی بھی ان کی ایک لمبی عمر باقی ہے، جس عمر کو وہ اس دنیا میں آ کر پورا کریں گے، اور وہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ جیسا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم حقیر اور عادل بن کر تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور ذریعہ اٹھا دیں گے۔ مال کی کثرت اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کو لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس وقت اتریں گے جب امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ کا رنگ سرخ سفید ہوگا اور آپ اپنے بدن پر سرخ چادر اوڑھے ہوں گے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہوگا جیسے غسل کر کے آئے ہوں۔ آپ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے بالکل موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر شرک ختم ہو چکا ہوگا اور تمام لوگ ایک سچے دین پر جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی ہلاکت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی اور پوری دنیا میں امن و امان چھا چکا ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ کب اور کہاں کیسے نازل ہوں گے، اس بارے میں دونوں مذہب کا الگ الگ نظریہ ہے۔